بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم سول سرونٹس کی کنفرمیشن کے بارے میں یہ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کہ کنفرمیشن کسی ملازم کی کس طرح ہوتی ہے، کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور کون کون سا کرائیٹیریا، کس قسم کی سینیرٹی، کس قسم کی کمپلیشن اور پیریڈ کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپوائنٹمنٹ کی تاریخ سے ہی کنفرمیشن ہوتی ہے، یعنی جب کسی شخص کو، سول سرونٹ کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ اپوائنٹمنٹ پرماننٹ بیسس پر ہے اور پوسٹ بھی اویلیبل ہے، کریٹ ہو چکی ہے اور اس پر ہی کنفرمیشن ہوگی۔ یہ نہیں کہ پوسٹ عارضی ہو، مستقل بنیادوں پر نہ ہو اور سول سرونٹ کو کنفرم کر دیا جائے۔ اس قسم کا کوئی عمل بھی غیر قانونی ہوگا۔ پوسٹ کو ہونا ضروری ہے، کریٹ ہونا ضروری ہے اور اس آدمی کا اہل ہونا ضروری ہے۔ جب یہ تمام عوامل پورے ہوں گے تو پھر اس کی کنفرمیشن جو ہے ویلڈ ہوگی، ادروائز وہ ویلڈ نہیں ہوگی۔ اور پوسٹ کا کنورٹ ہونا انٹو پرماننٹ پوسٹ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب ملازمین کی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہوتی، جب جس پوسٹ پر وہ کام کر رہے ہیں یا جس پوسٹ پر ان کو بھرتی کیا گیا ہے، اگر وہ کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے تو اس طرح سے سبسیکوینٹ جو ہے ان کو وہ کوالیفیکیشن پوری کرتا ہے اور سبسیکوینٹ کنفرمیشن جو ہے وہ انلیگل ہوگی۔ اگر تعلیم پوری نہیں تو تقرری بھی غیر قانونی ہے اور ایسی صورت میں لیک آف کوالیفیکیشن کی وجہ سے وہ بندہ پرماننٹ پوسٹ بھی کلیم نہیں کر سکتا۔ اگر کسی سول سرونٹ کی ابتدائی تقرری ہی غلط ہے تو کنفرمیشن بھی غلط ہوگی۔ اس سلسلے میں ہم ایک نظیر پیش کرتے ہیں 1998 پاکستان لیبر کیسز سول سروس 1127۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ اور ڈیٹ آف کنفرمیشن میں کبھی یہ مختلف نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ایک ہی رہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قانون کے مطابق جب بھرتی ہوئی ہے، قانون کے مطابق پوسٹ کریٹ ہوئی ہے، پیریڈ پروبیشن کا مکمل ہو گیا ہے، تو ایسی جو ہے وہ کنفرمیشن جو ہے وہ لیگل ہوگی۔ اگر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہے، کوٹا ہے، تو اس کے لیے یہ پرنسپل سامنے رکھا جاتا ہے کہ ترقی کا ایک کوٹا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ جب ہوتی ہے اگینسٹ ویکنسی تو یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ میں کیٹیگری کو دیکھا جاتا ہے اور کوٹے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگینسٹ ویکنسی ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ترقی کا کوٹا اور ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر کنفرمیشن کی جاتی ہیں۔ یہاں ہم یہ بات کلیئر کرنا چاہیں کہ جب کسی شخص کی پوسٹنگ کوٹے کے اگینسٹ ہوگی اور اس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ والا بندہ کلیم کرے گا کہ وہ کنفرمیشن چاہتا ہے، تو ان دونوں کے اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ کنفرمیشن کی جائے گی۔ اس کے بغیر کنفرمیشن نہیں ہو سکتی۔ کنفرمیشن اگینسٹ کلیئر ویکنسی ان پرماننٹ پوسٹ آن وچ دیر از نو لین آف اینی ادر پرسن، یعنی اگر کسی دوسرے ملازم کا کوئی لین نہ ہو اور اس پوسٹ کے اگینسٹ کنفرمیشن ہونی ہے تو اس کا بھی ایک اصول ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھا جائے گا کہ کیسے اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے۔ کنفرمیشن کرنے کے لیے سینیرٹی کے اصول کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جو آدمی سینئر ہوگا وہ پہلے کنفرم ہوگا، جو جونیئر ہوگا وہ بعد میں کنفرم ہوگا۔
جس کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، جس کے خلاف کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں ہو رہی ہیں، تو وہ سول سرونٹ بھی کنفرمیشن کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کا اس وقت تک انتظار کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ختم نہیں ہوتی اور وہ اس چارج سے ایگزونریٹ نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی کا کوئی لین ہے تو وہ کنفرم ہونا چاہتا ہے تو پہلے وہ اپنا جو اس کا پہلا لین ہے اس کو ٹرمینیٹ کروائے گا، اس کے بعد وہ نئی جگہ پر جہاں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہو وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کنفرمیشن جو ہے کلیم کر سکتا ہے اور کنفرم ہو سکتا ہے۔ ہم ناظرین ہم یہ بتانا کی کوشش کر رہے تھے کہ کنفرمیشن کے جو اصول ہیں، ایک آدمی کو جب پرماننٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کو ایک پوسٹ کے اگینسٹ کنفرم کیا جاتا ہے تو ہم نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ کن کن چیزوں کو کمپیٹنٹ اتھارٹی اپنے پیش نظر رکھے گی اور اس کے بعد اس کو کنفرم کیا جائے گا۔ ناظرین ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔